novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नावल दीवानगी। किस नंबर 13 आज कला मैनी राजपूत। آپ کو ایک اہم خبر دیتے چلیں کہ ملک کے جانے مانے بزنس مین اور شاہ گروپ آف انڈسٹریز کے مالک زیان شاہ کے بیٹے نے اپنے ہی آفس کی سیکرٹری پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم اپنے نمائندے کی جانب چلتے ہیں، جو کہ اس وقت زیان شاہ کے بیٹے عائش کی پرسنل سیکرٹری روبی کے پاس موجود ہے۔ تمام نیوز چینلز پر یہ خبر آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ روبی نے اپنے منگیتر کے ساتھ مل کر عائشہ کے خلاف یہی پلان بنایا تھا کہ وہ اس کی عائش کے ساتھ چند نازیبا تصاویر کو میڈیا کو دیے عائش پر اس کی عزت لوٹنے کا الزام لگا دیتی ہے، تاکہ عائش اسے اپنا منہ بند رکھنے کے لیے اس کی منہ مانگی رقم دے دے، اور جسے وہ لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے منگیتر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار لے۔ روبی کے ان ارادوں سے بے خبر شاہ حویلی میں قدرے خوشی کا سما تھا۔ ڈنر کے بعد سب وہیں لاؤنج میں بیٹھے رہا اور شفیع شاہ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ عائش شاہ اور زمائی شاہ سمیت ماہنور اور مشال بھی وہیں موجود تھے اور اپنے بچوں کی کھلکھلاہٹ پر صدقے واری جا رہی تھی۔ جب قریب ہی بیٹھے زیان شاہ نے نیوز چینل لگایا تو اچانک ہی یہ خبر سب کے کانوں میں پڑتے انہیں ساکت کر گئی تھی۔ مشال اپنی پوری آنکھیں کھولیں اسکرین پر چلتے عائش اور روبی کی ہر درجے قریب تصاویر کو دیکھ رہی تھی۔ وہیں عائش جو صوفے کی پشت پر سر گرائے شفیع شاہ کے ننھے گالوں سے کھیلنے کے بہانے مشال کو زومینی اشارے کر رہا تھا، اب یوں ساکت ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو مانو بدن میں لہو ہی نہیں۔ وہیں ضمائر شاہ اور ماہنور وہ بھی حیرانگی سے سامنے LED اسکرین پر چلتے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اور سب بڑوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وہ بے یقینی سے اسکرین کی جانب دیکھ رہے تھے جہاں عائش کی روبی کے ساتھ بے حد نزدیک تصاویر موجود تھیں۔ رپورٹر نے روبی کے سامنے مائک کرتے یہ سوال کیا تو وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے آئی تھی اور اب عائش پر بے شمار جھوٹے الزامات لگانا شروع کر گئی تھی۔ مقصد صرف اور صرف اسے بے عزت کرنا تھا۔ ایسا کہ یہ نہ صرف وہ عائش شاہ کو بدنام کر رہی تھی بلکہ زیان شاہ کی برسوں کی بنائی ہوئی اس کمپنی کا نام بھی خراب کرنا تھا۔ عائش نے بے ساختہ ہی اپنی کن پٹی مست لی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یوں اچانک اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا تھا۔ اب سے کچھ دیر کے بعد دونوں کپلز کی ویڈنگ اینیورسری تھی اور عائش اور ضمائر دونوں نے ہی ماہنور اور مشال کے لیے سرپرائز پلان کر رکھا تھا، لیکن اس سب سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ سب بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ روبی کی من گھڑت کہانی اور اس کے جھوٹے الزامات کو سنتے
عائشہ شاہ نے تیش میں آتے سینٹر ٹیبل پر موجود اس مہنگے شو پیس کو اٹھائے اگلے ہی پل LED پردے مارا تھا۔ اس سے زیادہ وہ اس مکار لڑکی کے جھوٹوں کو نہیں سننا چاہتا تھا۔ LED ٹوٹنے کی آواز پر جہاں دونوں بچے سہم گئے تھے، وہیں مہنور اور مشال دونوں کی چیخ بھی بے ساختہ ہی بلند ہوئی تھی۔ ضمائر نے فوراً سے عائش کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے پرسکون ہونے کا کہا تھا۔ ہاں، وہ اپنے بھائی کی رگ رگ سے واقف تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ عائش ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہیں زیان شاہ اور باقی سب گھر والوں کو بھی اس پر یقین تھا، جبکہ مشال وہ سفیر کو اپنے سینے سے لگائے آنسو بہانے لگ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب اس ساری سچویشن پر کیا ری ایکشن دے۔ یہ سب جھوٹ ہے ڈیڈ، یہ سب جھوٹ ہے بگ برو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق نہیں، میں نے کبھی اس سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی، پھر اس کے اتنے قریب آنا، یہ سب جھوٹ ہے بگ برو، میری بات کا یقین کریں۔ عائش نے ضمائر کا ہاتھ تھامے اسے صفائیاں دینا چاہی تو ضمائر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے اسے تسلی دی تھی۔ عائش، سنبھالو خود کو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے تم پر پورا یقین ہے، ہو نہ ہو اس سب کے پیچھے اس لڑکی کا کوئی مقصد ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ضمائر؟ اس لڑکی کی بھلا ہم سے کیا دشمنی ہے؟ زیان شاہ کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کہ آخر روبی نے عائش پر یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا تھا؟ ہاں، وہ دکھنے میں اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی تھی، تو پھر وہ میڈیا پر آئے اپنی عزت کو خود ہی کیوں نیلام کر رہی تھی؟ زیان شاہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہو نہ ہو اس لڑکی کی کوئی دشمنی ہوگی، اس لیے تو اس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے۔ اس نے نہ صرف عائش بلکہ آپ کی کمپنی کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ضمائر شاہ کا چہرہ بھی غصے سے لال ہو چکا تھا۔ عائش نے اپنی کن پٹی سہلاتے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ اسے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا اور کیسے کرے، وہ کیسے اس مکار لڑکی کی مکاریوں کو سب کے سامنے لائے۔ ضمائر شاہ عائشہ اور باقی سب کو پرسکون ہونے کا کہتے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ اسے ایک امپورٹنٹ فون کال کرنی تھی، اور پھر اگلے آدھے گھنٹے میں ضمائر نے ہر نیوز چینل پر موجود اس کلپ کو بھی ڈیلیٹ کروا دیا تھا، بلکہ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر بھی اپلوڈ کی گئی عائش اور اس لڑکی کی نازیبا تصاویر کو غائب کروا دیا تھا، اور اب اپنے ایک خاص بندے سے روبی کا پرسنل نمبر لیا تھا تاکہ وہ اس سے مل کر اس سے بات کر سکے۔ نوال، کیا تم بھی ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ ماہد ملک نے آج نوال کو پھر کال کی تھی۔ ہاں، اپنے موم ڈیڈ کی طرح وہ بھی چند دن ماہد ملک سے ناراض رہی تھی کہ اسے یشل بہت پسند تھی اور وہ اسے واقعی میں اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ خیر، اگر اس کے بھائی کا یہی فیصلہ تھا تو اس نے بھی اپنے موم ڈیڈ کی طرح خاموشی اختیار کر لی تھی کہ وہ ماہد ملک کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے، اور ویسے بھی
اب وہ اس وقت شاہ ہاؤس میں موجود تھی، جہاں آج یشل کو دیکھنے کے لیے فارس اور اس کی فیملی آ رہے تھے۔ یشل ڈریسنگ روم سے چینج کر کے آئی تو نوال، جو کہ ماہد ملک سے بات کر رہی تھی، بے ساختہ ہی رخ پلٹا تھا، اور پھر اسے اس خوبصورت سے کالے رنگ کی پاؤں کو چھوٹی فراک میں دیکھ وہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ یشل پر بلیک کلر واقعی میں بہت جچتا تھا۔ یشل، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نوال کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، جو کہ کال پر موجود ماہد ملک نے بھی بخوبی سنا تھا، اور پھر یشل۔ ماہد ملک یشل کا نام سنتے بے چین ہوا تھا، اور اپنے بھائی کی آواز کو سن یشل نے بے ساختہ ہی اپنے ماتھے پر ہولے سے چپت لگائی تھی۔ اسے اپنی بے وقوفی پر بے تحاشا غصہ آیا تھا کہ اسے ماہد ملک کے سامنے یشل کا نام ہی نہیں لینا چاہیے تھا، اور نہ ہی اسے بتانا چاہیے تھا کہ وہ اس وقت شاہ ہاؤس میں موجود تھی۔ خیر، اپنی بے وقوفی پر وہ خود کو کوستے اگلے ہی لمحے یشل کو 2 منٹ میں آنے کا اشارہ کرتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ بولو نوال، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا ماموں اور ممانی پہلے جیسے ہو گئے ہیں؟ اور یشل، وہ ملک ہاؤس آتے؟ وہ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ دوسری طرف نوال، وہ یشل کی تعریف کیے اب ہنس چکی تھی کہ جو بھی تھا اب اسے ماہد ملک کو سچ بتانا ہی تھا کہ یشل ملک ہاؤس نہیں بلکہ نوال وہ شاہ ہاؤس تھی۔ ماہد بھائی، ماموں اور ممانی بالکل ٹھیک ہیں، اور موم ڈیڈ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی پہلے جیسے ہو گئے ہیں، اور اس دن کے بعد سے یشل ہمارے گھر نہیں آئی، بلکہ میں آج یشل سے ملنے آئی ہوں، اسے دیکھنے کے لیے۔ نوال ایک بار پھر سے فلو میں ماہد ملک کو پوری بات بتاتے بتاتے رکی تھی، اور ماہد ملک وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کی جانب متوجہ ہوا تھا کہ آخر وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ اپنی بات پوری کرو نوال، تم آج شاہ ہاؤس کیوں آئی ہو؟ ماہد ملک کی تمام تر توجہ اب نوال کے جواب کی جانب تھی، اور پھر اگلے ہی پل نوال نے اسے اپنے یہاں آنے کی وجہ بتائی، جسے سن ماہد ملک نے موبائل پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کی تھی کہ وہ یہاں یشل اور ماہا کے ساتھ ہیلپ کروانے آئی ہے، کیونکہ آج یشل کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ بلیک کلر کے ڈریس میں وہ کس قدر قیامت خیز لگ رہی ہوگی، یہ سوچ ماہد ملک نے اپنی آنکھوں کو میچا تو نظروں کے سامنے بے ساختہ یشل کا چہرہ لہرایا تھا۔ ماہد ملک کا دل بے چین ہوا تھا اور کال کٹ گئی تھی۔ ماہد ملک نے اپنے موبائل فون کو پوری قوت سے دیوار پر دے مارا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے غصہ آخر کس بات پر آ رہا تھا۔ ہاں، وہ یشل کو ریجیکٹ کر آیا تھا تو آج نہیں تو کل اس کی کہیں نہ کہیں شادی ہو جانی تھی، لیکن نہیں، ماہد ملک کو یہ بھی بات قبول نہیں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اسی وقت وہاں پہنچ جائے، مگر اپنے دل و دماغ کی اس جنگ پر ماہد ملک کے گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے دل کی بے جان ہوتی حالت کو کم کرنے کے لیے وہ سگریٹ سلگائے اپنے لبوں میں دبا چکا تھا، اور اب ایک کے بعد ایک سگریٹ کو سلگا کر لبوں میں دبائے وہ دھوئیں کے مرغولے بنائے ہوا میں چھوڑتے اپنے دل کی بے چینی کو کم کرنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگا تھا۔ مشال کا رو رو کر برا حال تھا، اسے سفیر کی بھی ہوش نہیں تھی۔ وہ کب سے آئرہ کے پاس تھا، اور اب شدید بھوک لگی تو وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر گیا تھا۔ عائشہ اور زمائشہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئے
تو سفیر شاہ کے رونے کی آواز کو سن عائش بے چین ہوا اور پھر تیز تیز قدم اٹھائے اسے اپنی موم سے لیتے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ سفیر اتنا کیوں رو رہا ہے؟ موم اور وائفی کہاں ہے؟ وہ اسے چپ کیوں نہیں کروا رہی؟ عائشہ سفیر کی ننھی کمر کو سہلاتے اپنی موم سے استفسار کرنے لگا تو آئرہ نے سر جھٹکا تھا۔ ضمائر اور عائش جب سے گئے تھے مشال بھی سفیر شاہ کو اسے دیے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ مشال اپنے کمرے میں ہے عائش، میں نے ملازموں کو بلانے بھیجا تھا لیکن شاید وہ سو رہی ہے اسی لیے نہیں آئی، آئرہ نے بہانہ بنایا تھا۔ بگ برو اب اسٹڈی روم میں چلیں، میں بس وہیں آتا ہوں۔ عائشہ سفیر کو اپنی باہوں میں بھرے ضمائر شاہ سے کہتے پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب آیا تھا تاکہ مشال کو دیکھ سکے، کیونکہ اس نے آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ ہی سفیر شاہ کا خیال رکھنے کے لیے اپنی نیند حرام کی تھی، تو پھر آج کیسے وہ اسے یوں روتا ہوا سو چکی تھی۔ عائش قدرے غصے سے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی مشال بیڈ پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ جو مشال پر غصہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کے یوں رونے پر بخلاتے اگلے ہی پل اس کے قریب پہنچا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دونوں ماں بیٹا رو رہے تھے اور عائشہ وہ ان دونوں کو یوں ایک ساتھ ہی روتا دیکھ بوکھلا گیا تھا کہ ان دونوں کو کیسے چپ کروائے۔ وائفی یار کیا ہوا آپ کو؟ اس طرح رو کیوں رہی ہیں؟ عائش نے ننھے سے سفیر کو اپنے کندھے پر ڈالتے اپنی باہیں کھولے مشال کو اپنے اعصار میں لیتے استفسار کیا تھا۔ وہ سب سے پہلے اپنی متاع جان اپنی وائفی کو چپ کروانا چاہ رہا تھا، بلکہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کیوں یوں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تم مجھے رلا رہے ہو، جانتے ہو نا کہ میں تمہیں کسی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، تو پھر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ مشال کا ضبط جواب دیا اور اگلے ہی پل وہ عائش کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دباتے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر گئی تھی۔ وائفی یار وہ سب کچھ جھوٹ ہے، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سب کچھ مجھے پھنسانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سفیر شاہ اپنی موم کو روتا دیکھ اب خاموش ہو گیا تھا اور اپنی ننھی نظریں اپنی موم پر ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ عائشہ وہ مشال کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کے دل میں بے ساختہ ہی یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں مشال اسے غلط نہ سمجھ لے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے عائش، پورا بھروسہ ہے، لیکن دنیا پر نہیں ہے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی عائش، تم صرف میرے ہو، صرف اور صرف میرے۔ مشال روتے ہوئے اس سے اپنی دل کی بات کہہ رہی تھی، اس سے اپنے عشق اپنی دیوانگی کا اظہار کر رہی تھی کہ اگر وہ اس کے لیے بے حد دیوانہ اور پوزیسو تھا تو مشال کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ پچھلے 1 سال میں عائشہ نے اسے جس قدر پیار اور محبت دیا تھا وہ عائش کو اس سے بھی زیادہ محبت کرنے لگ گئی تھی، اور اب اسے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ تصور کرنا بھی اس کی جان لینے کے مترادف تھا۔ میں صرف آپ کا نہیں ہوں وائفی، بلکہ بس دنیا میں کوئی اور بھی ہے جس سے مجھے بے پناہ محبت ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ میں اسے دیوانگی کی حد تک چاہتا ہوں تو غلط نہ ہوگا۔ عائشہ کے دل میں نہ جانے کیا آیا کہ اپنے لہجے کو بے حد سنجیدہ کیے اس نے مشال کو دو بدو جواب دیا تھا، اور مشال جو کہ عائش کے جواب میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ بھی اپنے عشق کا اظہار کرے گا، اس کا یہ کہنا کہ وہ دنیا میں اکیلی نہیں تھی جو آج عائشہ کے پیار محبت کی وارث تھی، بلکہ اب کوئی اور بھی تھا۔ مشال کا دل بری طرح کون ہے وہ؟
مشال نے دل پر پتھر رکھے یہ 2 الفاظ کہے تھے، وہ بھی ٹوٹے ہوئے لہجے میں۔ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے وائفی؟ ظاہر ہے آپ اور سفیر، آپ دونوں میری جان ہیں، مجھے اس دنیا آپ دونوں کے سوا کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ عائشہ نے کہتے سب سے پہلے مشال کی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی، اور پھر جھک کر اپنے ننھے فتنے کا ننھا سا ماتھا چوما تھا، اور پھر اس کی سرخ ہوتی گالوں کو دے وہ خود پر ضبط نہ کرتے اگلے ہی پل اس کی دونوں گالوں کو بھی چٹاچٹ چومنے لگ گیا تھا۔ سفیر شاہ جو کہ حالات کی سنگینی کو دیکھ خاموش ہو گیا تھا، عائشہ کی مونچھوں کے جھومن پر ایک بار پھر سے اپنا گلا پھاڑ کر رونے لگا، تو مشال نے ہڑبڑاتے عائشہ کی باہوں سے سفیر شاہ کو لیا تھا، جو کہ ہمیشہ ہی اسے تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر اپنی داڑھی اور مونچھ اس کے ننھے گالوں پر سہلاتے اسے پریشان کرتا تھا۔ سفیر کو بھوک لگ رہی ہے عائشہ، مشال نے سفیر شاہ کے خشک ہوتے گلے کو دیکھتے پھر ایک نظر عائشہ کو دیکھتے کہا، تو عائشہ اس کی بات پر معانی خیزی سے مسکرایا تھا۔ ہاں تو نیک کام میں دیری کیسی وائفی؟ چلے میرے بیٹے کی بھوک مٹائیں اور فیڈ کروائیں۔ عائشہ شاہ اس قدر سیریس سچویشن میں بھی بے باکی دکھانے سے باز نہیں آیا تھا، اور مشال وہ عائشہ کی اس لاابالی پن پر سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ خیر سفیر شاہ کو فیڈ کروائے، وہ عائشہ شاہ سے اس بارے میں تفصیل سے بات کرنا چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اس معاملے کو رفع دفع کرے، وہ اپنی زندگی میں مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ جاری ہے